الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس کہہ دیجیے اے انسانوں انما پختہ بات ہے انا لکم نذیر مبین میں تمہارے لیے نذیر ہوں بیان کرنے والا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے لہم مغفرہ ان کے لیے مغفرت ہے ورزق کریم اور رزق ہے عزت والا باوقار۔ والذین سعوا فی آیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں معاجزین مقابلہ کرتے ہوئے اولئک اصحاب الجحیم وہ دوزخ والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلکم من رسول ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی الا اذا تمنا مگر جب اس نے کوئی بات کی القی الشیطان فی امنیتی القاء کیا ہے شیطان نے اس کی آرزو میں۔ ینسخ اللہ ما یلقی الشیطان منسوخ کر دیا اللہ پاک نے جو شیطان نے القاء کیا کرتا تھا۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ پھر اللہ پاک نے محکم کر دیا اپنی آیات کو۔ واللہ علیم الحکیم اللہ پاک علیم ہے حکیم۔ لیجعل ما یلقی الشیطان تاکہ اللہ پاک کر دے اس چیز کو جو القاء کرتا ہے شیطان فتنہ آزمائش للذین فی قلوبہم ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے والقاسیۃ قلوبہم اور سخت دل والوں کے۔ وإن الظالمین اور بے شک ظالم لوگ لفی شقاق گمراہی میں ہے بعید دور کی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یؤمنوا بہ اس پر ایمان لے آئیں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ان کے دل اس کے سامنے جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ پاک لَهَادِ الَّذِينَ البتہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے إِلَىٰ صراط مستقیم صراط مستقیم کی۔ وَلَا يَزَالُونَ ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی مریۃ منہ اس کے بارے میں شک میں حتیٰ تأتیہم الساعۃ بہت حتیٰ کہ اچانک آئے گی ان کے پاس قیامت اور یاتیہم یا ان کے پاس آئے گا عذاب یوم عقیم بعض دن کا عذاب۔ الملک یومئذ للہ بادشاہی آج کے دن اللہ کی ہے یحکم بینہم وہ ان کے درمیان فیصلے کرے گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات پس وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کیے فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا آیاتنا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلا دیا ہماری آیات کو اولئک لہم ان کے لیے عذاب ہوگا مہین رسوا کرنے والا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں ثم قتلوا پھر قتل کیے گئے اور ماتوا یا ویسے فوت ہو گئے لیرزقنہم اللہ پاک ان کو ضرور رزق دے گا رزق حسن۔ وإن اللہ لہو خیر الرازقین اللہ پاک بے شک اللہ پاک البتہ وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ لیدخلنہم البتہ ضرور ان کو داخل کرے گا مدخلاً ٹھکانے میں یرضون جس کو وہ پسند کرتے ہیں۔ وإن اللہ بے شک اللہ پاک لعلیم حلیم علم والا ہے حلم والا ہے۔ ذالک یہ بات اسی طرح ومن عاقب بمثل ما جس نے بدلہ لیا بمثل اس کے جس کو سزا دی گئی جس کو تنگ کیا گیا تھا ثم بغی علیہ پھر اس پر سرکشی کی گئی لینصرنہ اللہ البتہ ضرور اللہ پر اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ پاک عفو ہے معاف کرنے والا غفور ہے بخشنے والا۔ ذالک یہ بات بأن اللہ یولج اللیل فی النہار بے شک اللہ پاک رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وأن اللہ بے شک اللہ پاک سمیع بصیر سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذالک یہ بات اس لیے بأن اللہ هو الحق بے شک اللہ پاک وہی حق ہے۔ ان ما یدعون من دونہ اور اس کے جو علاوہ جس کو پکارتے ہیں هو الباطل وہ باطل ہے۔ وأن اللہ بے شک اللہ پاک وہ علی ہے بلند تر ہے کبیر ہے بڑا۔ علم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے ان اللہ انزل من السماء ماء بے شک اللہ پاک نے آسمان سے پانی اتارا فتصبح الارض مخضرہ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ پاک باریک بین ہے خبیر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وإن اللہ بے شک اللہ پاک لہو الغنی وہ بے نیاز ہے الحمید قابل تعریف۔ قوموں کا ذکر ہوا تھا انبیاء کرام کا قوم نوح قوم عاد قوم ثمود قوم ابراہیم قوم لوط اصحاب مدین اصحاب موسیٰ قوموں کا تسلسل ذکر ہوا۔ اللہ کے پیغمبروں کا ان پر نازل ہونے والی وحی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے آپ کو بھیجا ہے. سب سے آخر میں کون آئے ہیں؟ آپ کا خطاب یا ایھا الناس سے ہے. میں پہلے خطاب کیا تھا؟ یا قوم. قوم نوح کو خطاب تھا، قوم عاد کو خطاب تھا، قوم ثمود کو خطاب تھا. آپ کا خطاب قوم کو نہیں ہے، آپ کا خطاب کس کو ہے؟ یا ایھا الناس. آج کل مسئلہ چل رہا گلوبلائزیشن. مغرب یہ کہتا ہے کہ ہم نے علاقائی، قومی، نسلی امتیازات ختم کر کے نسل انسانی کو گلوبل سوسائٹی بنایا ہے. ہمارا ان سے مکالمہ چلتا ہے، تم نے نہیں بنایا. ایھا الناس کا پہلا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تاریخ میں ایھا الناس نسل انسانی کو لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی اسود کلکم من آدم و آدم من تراب، یہ خطاب سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ نبی کریم. اس لیے گلوبلائزیشن جو ہے نا، اس کے بانی تم نہیں ہو. اس کے بانی یہ دونوں جھگڑے ہمارے. وہ کہتے ہیں گلوبلائزیشن ہم نے دنیا کو پڑھائی ہے، نسلوں قوموں سے بالا تر ہم نے کیا، ہم نے حضور نے کیا تھا. اور گلوبلائزیشن کے قوانین ہم نے بھی کرنا غلط بات ہے. خطبہ حجۃ الوداع پڑھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک سسٹم بیان کیا ہے، اور وہ نسل انسانی کو خطاب کر کے کیا. ایھا الناس کی آواز سب سے پہلے کس نے لگائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہاں لگائی؟ صفا پہ. وہ جو صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر وہ پہلی آواز تھی. اور عالمیت، اس کو علماء کہتے ہیں، گلوبل سوسائٹی کہتے ہیں، عالمیت کہتے ہیں. اس کے سب سے پہلے اصول و ضوابط کس نے بیان کیے؟ حضور نے. کہاں بیان کیے؟ حجۃ الوداع کے خطبے. عالمیت کے، گلوبلائزیشن کے تمام اصول حضور نے وہاں بیان. اس کے بعد اور گلوبل حکومت بھی سب سے پہلے مسلمانوں نے قائم کی. خلافت راشدہ حضرت عثمان کے زمانے تک پھیل کر کہاں کہاں گئی تھی؟ کابل تک آ گئی تھی، افریقہ میں چلی گئی تھی، اندلس تک پہنچ گئی تھی. تو قومیں، نسلیں اور علاقے ان سے بالا تر ہو کر دین کی دعوت بھی، حکومتی نظام بھی اور معاشرتی سسٹم بھی سب سے پہلے اس کے دائی نہیں کرنے والے فاعل کون ہیں؟ مسلمان. ایک اور جھگڑا ہمارا چلتا ہے. وہ کہتے ہیں اینڈ آف دا ہسٹری ہم ہیں. تاریخ کا آخری دور جو ہے نا، ہم اینڈ آف دا ہسٹری. نہیں یار، ہماری باری باقی ہے. ابھی فائنل نہیں ہے، سیمی فائنل ہے. میں ایک مستقل موضوع لندن میں گیا، داؤ کیوں لگاتے ہو؟ یہ سیمی فائنل ہے، فائنل ابھی ہوگا. امام مہدی آئے ظاہر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فائنل ہوگا. اور لد کے دروازے پر دجال ہمارے ہاتھوں قتل ہوگا، تب یہ لڑائیاں ختم ہوں گی، تب تک چلے گی. تو یہ اینڈ آف دا ہسٹری بھی تم نہیں ہو، ہم ہیں. جھگڑا سمجھ میں آیا؟ انسانیت کے دائرے کا نعرہ بھی سب سے پہلے ہم نے لگایا، اور وہ یہ کہتے ہیں اینڈ آف دا ہسٹری. اور حضور کا ارشاد کیا ہے؟ انا والساعۃ کہاتین. یہ ہے اینڈ آف دا ہسٹری. میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں. انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ہے. میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی راؤنڈ کسی کا نہیں ہے. چلو چھوڑیے آپ، میں کتنے چل رہا ہوں. یہ ایھا الناس کا خطاب سب سے پہلے کس نے کیا؟ آپ ان سے کہہ دیجیے میں تم سب کے لیے نذیر ہوں، مبین ہوں، خدا کے عذاب سے ڈرانے والا، اللہ کے احکام بیان کرنے والا. جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو معافی بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا. جو لوگ ایمان لائیں گے، خالی ایمان نہیں، عمل صالحات، ان کو گناہوں کی معافی بھی ملے گی اور روٹی کپڑا مکان بھی ملے گا عزت کے ساتھ. رزق کریم، عزت
عزت کا باوقار رزق اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس کے مقابلے میں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، معاجزین باب میں فعال ہے، اس کا لفظی معنی کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں، جو ہماری آیات کے مقابلے پر آئیں گے نا ان کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا جو ہم ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کو گناہوں کی معافی بھی ملے گی، رزق قریب بھی ملے گا، اور جو لوگ ہماری آیات کا مقابلہ کرنے میں سعی کریں گے، جدوجہد کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات وہی آتی رہی، انبیاء کرام وہی سناتے رہے، اور وہی کے ساتھ ساتھ شیطان اپنا کام کرتا رہا۔ اللہ کے جس پیغمبر نے قوم کو جو پیغام دیا ہے، اس پیغام میں شیطان نے اپنی طرف سے کیا کرنے کی کوشش کی ہے؟ میسج خلط ملط کرنے کیا ہوتا ہے؟ شیطان نے اس میں خلط ملط کیا، اپنا میسج ساتھ چلایا ہے۔ ما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے، جو نبی بھی بھیجا ہے، الا اذا تمنا، جب اس نے کوئی بات کی ہے، کوئی خواہش کی ہے، شیطان نے اپنا لقمہ دیا اس میں، القى الشیطان فی امنیت، لیکن اللہ پاک نے وحی کے ذریعے شیطان کی مداخلت ڈیلیٹ کر دی، نبی کی وحی قائم ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ کرتے ہیں کہ شیطان کوشش کرتا رہا ہر نبی کی بات میں، لیکن چونکہ نبی پر وحی آتی ہے، وہی صفائی کر دیتی ہے۔ حضور کے بارے میں بھی آتا ہے سورہ نجم میں نا کہ حضور عبادت کر رہے تھے، وہ ارشاد فرما رہے تھے تو تلک الغرانیق العلیٰ وإن شفاعتہن لترتجی، ایک روایت آتی ہے کہ حضور حرم مکہ میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو بتوں کے بارے میں کو بات کر رہے ہیں، تو آواز آئی ان تلک الغرانیق العلیٰ، یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تلک الغرانیق، یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان شفاعتہن لترتجی، ان کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے، یہ شفاعت کریں گے۔ تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے یہ شیطان کی آواز ہے ہماری نہیں، یہ ایک روایت یہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس پر بحث بھی ہے روایت صحیح ہے نہیں ہے کیا ہے۔ اگر اس کو یوں تعبیر کی جائے کہ آدم علیہ السلام سے وحی شروع ہوئی، حضور تک وحی آتی گئی، اور شیطان اس وحی میں کیا کرتا گیا؟ مداخلت کرتا گیا، تورات میں مداخلت کی، تورات میں مداخلت کی تو کسی آ کر اصلاح کر دی زبور نے، زبور میں گڑبڑ کی تو انجیل نے آ کے اصلاح کر دی، انجیل میں گڑبڑ کی تو قرآن پاک میں اصلاح کر دی، یہ تسلسل جاری ہے۔ شیطان نے آسمانی تعلیمات میں اپنا حصہ ملانے کی جب بھی کوشش کی ہے، اللہ پاک نے وحی کے ذریعے اس کو صاف کر دیا۔ قرآن پاک کے بعد چونکہ وحی نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے سارے معاملات اپنے کنٹرول میں لے لی، میں حفاظت کروں گا یار۔ پہلی وحیوں کی حفاظت کیا ہے؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، پہلی کتابوں کی حفاظت کس کے ذمہ تھی؟ امتوں کے ذمہ، بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ اور ایک پیغمبر وحی پیش کرتے تھے، شیطان اس میں گڑبڑ کرتا تھا، نیا پیغمبر آ کر وہ صاف کر دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وحی نہیں ہے، تو اللہ پاک نے یہ ساری حفاظت اپنے کنٹرول میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اگر اس سے یہ تسلسل مراد ہو تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے، جب بھی ہم نے رسول بھیجا اس نے وہی لوگوں کو سنائی، شیطان نے مداخلت کی، بعد میں وہی آئی، معاملہ پختہ صاف ہو گیا، اللہ پاک نے صفائی کر دی۔ اور آخری صفائی کب ہوئی ہے؟ قرآن پاک نے۔ پہلی تمام وحیوں میں کی ہوئی گڑبڑ کی صفائی کس نے کی ہے؟ قرآن پاک نے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس تسلسل میں بھی ما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی نبی، مگر الا اذا تمنا گفتگو کی، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے اس کی گفتگو میں
اپنی طرف سے القاء کی، یعنی اس میں تحریف کی۔ صحیح معنی میں کیا ہے؟ تحریف کی۔ اللہ پاک نے شیطان کی تحریف صاف کر کے اگلی وحی میں صاف کر دیا۔ ینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، شیطان نے جو القاء کیا تھا وحی میں، جو تحریف کی تھی، اللہ پاک نے اس کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ ثم یحکم اللہ آیات، پھر اللہ نے اپنی آیات کو محکم کر دیا۔ اس کا وہ جو روایت بیان کی وہ بھی مانا ہے، لیکن یہ تسلسل بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی صورت میں اپنی وحی کو کیا کر دیا؟ محکم کر دیا، مشکور۔ وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ پھر یہ گڑبڑ جو ہے یہ آزمائش ہے۔ بائبل کی تحریفات مستقل کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اب تک مناظرے چل رہے ہیں عیسائیوں میں اور ہم میں۔ سب سے بڑا مناظرے کا باب کیا ہے؟ بائبل میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بائبل اصل ہے یا نہیں ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا المناظرۃ الکبریٰ۔ سب سے زیادہ اس بات پہ ہمارے اکابر میں کس نے جدوجہد کی ہے؟ مولانا رحمۃ اللہ کی ایرانوی، اظہار الحق، انہوں نے بائبل پہ لکھی کتاب، یہ پوری تاریخ ہے چھوڑے۔ لیکن یہ ہے کہ جو بھی تحریفات انہوں نے کی قرآن پاک میں تو نہیں کر سکے۔ قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے چیلنج کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ میری آیات ہے۔ فرمایا کہ قیامت تک اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا۔ وہ آیت کیا ہے کہ ہم نے انہ لکتاب عزیز، پہلی کتابوں میں لوگ گڑبڑ کرتے رہے، لیکن قرآن پاک نے آ کے چیلنج کر دی۔ یہاں جو چیلنج کیا نا کہ ایک صورت لے آؤ، فاتو بصورت من مثلہ، ایک چیلنج قرآن کا یہ ہے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ غالب کی کتاب ہے یا غالب کتاب ہے؟ کتاب بول عزیز ہے یا کتاب بول عزیز ہے؟ غالب کتاب ہے۔ باطل آگے پیچھے جہاں سے بھی آئے، لا، یہ کیا ہے؟ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جن سے بھی باطل آئے اس میں گھس نہیں سکتا۔ یعنی قرآن پاک میں تحریف کی کوششیں ہوں گی لیکن کوئی بھی اس میں گھس نہیں سکے گا۔ یہ بھی چیلنج اللہ پاک نے یحکم اللہ آیات کس صورت میں؟ قرآن پاک کی صورت میں اپنی وحی کو محکم کر دیا، جو قیامت تک اسی حالت میں رہے گی۔ وہ علیم بھی حکیم ہے۔ یہ جو تحریفات ہے نا، یہ آزمائش اور فتنہ ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے نہیں، للذین فی قلوب، منافقوں کے لیے۔ یہ تحریفات کس کے لیے فتنہ ہے؟ للذین فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ ٹائٹل کن کو ملا ہے؟ منافقین۔ اور دوسرا والقاسیۃ قلوب، جن کے دل سخت ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ۔ کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے یہ تحریفات کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور ظالم تو ہمیشہ دور کی گو، شقاق، اختلاف، جھگڑا، بعید دور کی، ان کے لیے تو یہ آزمائش ہے۔ اور اہل ایمان آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے ہیں۔ دونوں کا فرق بیان کیا کہ شیطانی القاءات اور آسمانی وحی کا محکم ہونا، شیطان کی تحریفات یا شیطانوں کی تحریفات، شیطان کی تحریفات یا شیطانوں کی تحریفات، یہ منافقوں کے لیے اور کافروں کے لیے ہمیشہ آزمائش رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن کیا کرتے ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اہل علم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی حق ہے بھائی، بس ہمیں پتہ، جو قرآن کہتا ہے وہی حق ہے، ہم اور کسی بات کو نہیں جانتے۔ یؤمنون بھی، منافق شک میں پڑتے ہیں، آزمائش میں پڑتے ہیں، قاسیۃ قلوبہم شک میں پڑتے ہیں،
آزمائش میں پڑتے ہیں، اور مومن کیا کرتے ہیں؟ انہ الحق، یہ حق ہے میرے ربک، وہ ایمان بھی لاتے ہیں، اور یخبت لہ کو دل ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہ اللہ کی وحی کے حکم کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ سرنڈر ہو جاتے ہیں، تسلیم ہو جاتے ہیں، تخبت بھی قلوب، اور ان کو تو اللہ ہدایت دیتا ہے نا۔ کافروں کو کون گمراہ کرتا ہے؟ شیطان۔ اللہ کو کون ہدایت دیتا ہے؟ ان اللہ لہادی الذین آمنوا، ایمان والوں کو ہدایت پہ کون لاتا ہے؟ اللہ پاک، الی صراط مستقیم۔ اور یہ کافر جو ہے نا، یہ اس بارے میں مریا میں مریا اختلاف کو بھی کہتے ہیں، مریا شک کو بھی کہتے ہیں، یہ قیامت تک شک میں ہی رہیں گے۔ لا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، اس کے بارے میں، وحی کے بارے میں، اللہ کی ارشادات کے بارے میں، انبیاء کی تعلیمات کے بارے میں یہ رہیں گے شک میں، اختلاف میں۔ کب تک؟ جب تک قیامت اچانک نہیں آ جائے گی۔ ایک تو قیامت کبریٰ ہے جو سب پہ آئے گی، اور یاتیہم عذاب یوم نقیم، یا ان پر عذاب آئے گا، یہ قوموں پر جو عذاب آتا ہے یوم نقیم، بانج دن، بانج کسے کہتے ہیں؟ جس کا نتیجہ کوئی نہ ہو، یعنی اس کے بعد کوئی امکان باقی نہیں رہے گا، بانج دن کا، منحوس دن کا عذاب، یا جو عذاب قوموں پر آتا ہے، یا عذاب آئے گا، یا پھر عذاب نہ بھی آئے تو قیامت آئے گی اپنے وقت پر۔ ہوتا تھی ہم سا کیا ہے؟ الملک یومئذ للہ، اس دن کیا ہوگا؟ ساری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، کوئی بادشاہ، اللہ پاک پوچھیں گے کدھر ہے بھائی؟ این ملوک الارض، اور ٹرمپ کدھر ہے؟ نظریہ کہاں ہے؟ کدھر ہو؟ وہ نہیں بولے گا، ہر ملک اللہ پاک آواز لگائیں گے، این ملوک الارض، باقی الملک یومئذ للہ، حکم کس کا ہوگا؟ بادشاہی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، اور یحکم بینہم، فیصلے بھی کرے گا، اس دن فیصلے کون کرے گا؟ اللہ۔ فیصلے کیا ہوں گے؟ وہ پہلے بیان ہو چکا، ایمان والے، عمل صالح والے جنات النعیم میں ہوں گے، اور کافر اور تکذیب کرنے والے عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے، عذاب الگ ہوگا، ذلت الگ ہوگی۔ مومنوں کو جنت الگ ہوگی، اکرام الگ ہوگا۔ مومنوں کو جنت کے ساتھ کیا ملے گا؟ رزق کریم، عزت والا باوقار رزق، اور کافروں کو عذاب بھی ہوگا، عذاب کون سا ہوگا؟ مہین۔ پھر ان میں بھی، مومنوں میں بھی طبقات ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کی ٹھیک، لیکن جنہیں ہجرت بھی کرنا پڑی ہے، مومنین کا وہ حصہ جنہیں اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، استقامت کے لیے ہجرت کرنا پڑی ہے، ان کے درجات ڈبل ہوں گے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا او ماتوا، پھر قتل شہید ہو جائیں تب، یا ویسے فوت ہو جائے، اللہ کے ہاں ان کا مقام وہی ہے۔ مہاجرین کے لیے اگر سفر میں، ہجرت کے سفر میں تبھی موت مر گئے، ان کا مقام بھی وہی ہے جو شہداء کا مقام۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، ثم قتلوا، پھر شہید کر دیے گئے یا فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کو رزق حسن عطا فرمائیں گے، ان کا مرتبہ، اسٹیٹس، رزق، ان کا صلہ پکا۔ اللہ پاک سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں بھائی، رزق کھانے کو بھی دیں گے، کوٹھی بھی اچھی دیں گے یار، رزق بھی حسن ہوگا، اور مدخل کیا ہوگا؟ کوٹھیاں ایسی جیسی چاہیں گے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، ایسے مکانات دے گا جیسے وہ چاہیں گے۔ اللہ پاک بڑا علم والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ ایک بات اور، مہاجرین، ان کا مقام بیان کیا تھا۔ مظلومین، مظلوم کا ایک دائرہ وہ ہے جس پر کسی نے ظلم کیا، اس نے بدلہ لیا، بدلہ لینے کی، والذین
والذین اذا ہم ینتصرون کہاں ہے؟ ہاں، والذین اذا اصابهم البغی ہم ینتصرون، جن پر سرکشی ہوتی ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، لیکن برابر بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ برابر، یہاں بھی ہوئی ہے ذالک من عاقبہ، جس نے بدلہ لیا بمثل ما عوقب بہ، جیسے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، پھر اس پر دوبارہ سرکشی ہوئی، اللہ پاک اس کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ جس پر زیادتی ہوئی اس نے بدلہ لیا، پھر دوبارہ زیادتی ہوئی تو اللہ پاک اس کی مدد، اللہ پاک ان اللہ لعفو غفور۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، جنت بھی اسی کی ہے، دوزخ بھی اسی کی ہے، زمین بھی اسی کی ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ آج کل کیا کر رہا ہے؟ رات دن میں آ رہی ہے، دن رات میں جا رہی ہے، رات دن میں آ رہی ہے یوں سردیوں میں دن کو رات میں گھسیڑ دیتا ہے، اور گرمیوں میں رات کو دن میں گھسیڑ دیتا ہے۔ یہ سارا یہ کام چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کا نظام کرتا ہے۔ اللہ کا سسٹم دیکھو یار، یولج اللیل فی النہار، رات کو ہمارے یہاں 6 بجے رات ہو جاتی تھی، اب 6:45 سورج ڈوبتا ہے۔ اور سردیوں میں کیا ہوگا؟ یہ منظر میں نے وہاں دیکھا یورپ میں، یہاں ہمارے یہاں 4 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے نا، 2 گھنٹے صبح سورج کا، 2 گھنٹے شام کو ڈوبنے کا، وہاں 8 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے۔ لندن میں 8 گھنٹے کا پڑتا ہے، ناروے میں 21 گھنٹے کا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، بہت دفعہ کیا ہوا، 1 بجے ظہر ہوئی ہے، 3:30 بجے 2:30 بجے عصر ہوئی ہے، 4 بجے مغرب ہوئی ہے، اور فجر جا کے اگلے دن 9 بجے ہونے ہیں۔ لمبی دن میں نے گزارے ہیں گلاسگو میں، 4 بجے مغرب پڑھی ہے اور فجر اگلے دن جا کے 8 بجے پڑھ لی ہے۔ سو کے تھک جاتا آدمی ہے۔ ایک دوست ہے ہمارے وہاں، ایک ان کا اشرے ہوا تھا، تو رات پاس سے پڑھ کے رات کسر بھی ختم ہی نہیں ہو رہی، صبح نماز 8 بجے نماز تھی فجر کی، تو نماز پڑھ کر حضرت آرام فرمائیں گے، میں کو بیڑا غرق سایہ 100 کے میرا ستیہ ناش ہو گیا۔ چاہ کا کپ لیا کہ سو گیا، لے آرام فرماؤ۔ علماء کرام کا کام یہی ہوتا ہے۔ تو آج کل اللہ پاک دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ ہی حق ہے یار، باقی سب کچھ سب باطل ہے۔ باطل سے مراد کیا ہے؟ ختم ہونے والے۔ واجب الوجود کون ہے؟ باقی سب کیا ہے؟ کل من علیہا، ہاں، موجود صرف اللہ ہی ہے، باقی اس کی وجہ سے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ پاک ہی حق ہے، اللہ پاک حق ہے نہیں، اللہ پاک ہی حق ہے، اور جس کو بھی یہ پکارتے ہیں سب باطل۔ باطل سے مراد کیا ہے؟ ختم ہونے والے۔ اللہ پاک ہی بڑا ہے، وہی بلند ہے۔ ایک اور منظر دیکھو، رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑا لمبا ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو رات لمبی جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پانی اوپر سے برساتا ہے، زمین سبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت کا ایک اظہار یہ بھی ہے، انزل من السماء ماء، پانی آسمان سے اتارتا ہے۔ آسمان کا بدل تو یہ ہے، کیا فرمایا؟ ان اللہ انزل من السماء ماء، پانی آسمان سے اتارتا ہے۔ تو یہ بادل تو یہ مری میں جل جائے، بادل نیچے ہیں، ہم اوپر ہوتے ہیں۔ تو آسمان سے مراد کل ما علا کا فواز، پورا بلندی سے بارش اتارتا ہے۔
یا یہ ہے مفسر نے کہا کہ بارش برستی یہاں سے ہے، کنٹرول روم اوپر ہے، آرڈر وہاں سے آتا ہے۔ آسمان سے پانی برسنے کا معنی کیا ہے کہ کنٹرول روم کہاں ہے؟ یہ بادلوں کا واٹر سپلائی کا GHQ کہاں ہے؟ پورے اوپر سے آرڈر آتا ہے، یہ برستی ہے۔ پانی برستا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تصبح الارض مخضرا، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ ساری زندگی، انسانوں کی زندگی بھی کس سے ہے؟ پانی سے، اور درختوں اور پرندوں اور ان کی زندگی بھی کس سے ہے؟ پانی سے۔ سب کو مہیا کرتا ہے، خود بے نیاز ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، لیکن اللہ پاک زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ہے، اور وہ ہر چیز سے بے نیاز، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر چیز کس کی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی، وہ کوئی چیز اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے اور قابل تعریف۔